برائے جماعت نام السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو سر سید احمد خان کا تعارف اور ان کا انداز بیاں ہے، اور دوسری چیز مضمون نگاری کی صنف کا تعارف ہے۔ یہ دونوں ہی نہایت اہمیت کی حامل ہیں چیزیں۔ جہاں تک سر سید احمد خان کا تعلق ہے تو انہیں دور زوال میں مسلمانوں کے لیے ایک مصلح، یعنی انگریزی میں جسے کہتے ہیں ریفارمر کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے بہت ہی نازک اور مشکل حالات میں اپنے طور پر مسلمان قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور انہوں نے جو خاص طور پر جس چیز میں اصلاح کی وہ مسلمانوں کی تعلیم اور اسی کے ساتھ اردو زبان ہے۔ انہوں نے اردو زبان کے تحفظ کی تحریک بھی چلائی، اور انہوں نے اردو زبان کی جو نثر ہے، یعنی نظم کے مقابلے میں جو نثر ہے، اس کی اصلاح کی، اور انہوں نے مضمون نگاری کی صنف کو بھی فروغ دیا۔ انہیں اردو میں مضمون نگاری کا مجد کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے مضمون میں، آج کے سبق میں، ایک تو سر سید کے انداز بیاں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور دوسرا اردو کو جو انہوں نے تحفہ دیا ہے مضمون نگاری کا، اس صنف کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ ذرا دیکھیے، آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں سیرت نگاری یہ ایک صنف ہے، سوانح نگاری یہ دوسری صنف ہے، اور مضمون نگاری جو ہم آج سمجھنے جا رہے ہیں ایک تیسری صنف ہے۔ دیگر اصناف بھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی وہ آپ کو پڑھائی نہیں گئی، لہٰذا ہم نے اس چارٹ کو آگے خالی چھوڑ دیا ہے۔ سیرت نگاری میں نمایاں نام جو ہے وہ شبلی نوانی کا ہے۔ ان کی ایک تحریر ہجرت مدینہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوانح نگاری میں ایک نمایاں نام حالی ہے، اور ان کی تحریر مرزا غالب پر وہ بھی گزر چکی ہے۔ اور اب مضمون نگاری کے لیے سر سید احمد خان کی تحریر آپ کے سامنے آ رہی ہے، کاہلی، جو آج کا سبق ہے۔ تو سبق کا نام ہے کاہلی، اور یہ آپ کیوں پڑھیں گے تو ہم آپ کو اس کی وجہ بتا چکے ہیں کہ سوانح نگاری اور سیرت نگاری کے نمونے آپ پڑھ چکے۔ اب مضمون نگاری کی صنف ہے، اور چونکہ مضمون نگاری کو فروغ دینے والے اور اس کے جو موجد ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں، تو اس لیے انہی کا ایک مضمون آپ کو بطور نمونہ پڑھایا جا رہا ہے۔ مضمون کا نام کاہلی ہے، اور اس میں جو پیغام ہے وہ آپ نوجوانوں کو خاص طور پر جگانے کے لیے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاہلی کی وجہ سے ایک تو انسان کا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور دوسری جو اس میں جو بہت اہم نقطہ جو سر سید نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کاہلی کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے، دل کی قوت کو بلند ارادوں اور بڑے کارناموں کے لیے صرف نہ کرے، اور عقل اور فکر کو جو ہے وہ استعمال نہ کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے جو صرف جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ پورا مضمون ہے۔ مضمون کا نچوڑ جو ہے وہ سر سید کی اپنی تحریر ہے، جو آپ کے سبق کا آخری پیراگراف ہے۔ ہم نے اسے لکھ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے سبق کے آخر میں بھی یہ آخری پیراگراف کی آخری جو سطر ہیں وہاں پر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مضمون میں سر سید نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کوئی بھی وقت بیکار نہیں رہنا، کسی بھی وقت بیکار نہیں رہنا چاہیے، اور وقت کو جو ہے قیمتی مقاصد کے لیے اور ضروری کاموں کے لیے صرف کرنا چاہیے، اور کاہلی کو ترک کیے بغیر قوم کی بہتری ممکن نہیں۔ یہ اس پورے سبق کا حاصل تھا، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ اب آپ سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کچھ ہم بھی آپ کو پڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا، اس سبق میں کیا کیا ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو مضمون کا تعارف ہے، معذرت، موضوع کا تعارف ہے۔ ایک تو موضوع کا تعارف ہے، پھر مصنف کا تعارف ہے، اور مضامین سر سید کی خصوصیت، کیونکہ سر سید کے مضامین کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک جذبہ اور تحریک پیدا ہوئی تھی، تو ان کے مضامین کی کیا خصوصیت ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے۔ پھر مضمون نگاری، جو ظاہر سی بات ہے کہ سر سید ہی نے
اردو کو یہ تحفہ دیا تو اسے بھی ہم نے سمجھنا ہے. سبق کے متعلق یہ جو چیز ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ سر سید نے کاہلی کی 2 اقسام بتائی ہیں. کاہلی کی یہ 2 اقسام جو ہے ہم جان لیں گے اور پھر ہم اقتباس کی تشریح بھی سمجھیں گے. آئیے اب موضوع کے تعارف کی جانب. تو کاہلی کیا ہے؟ تو انسان میں بہت سی عادتیں ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. کاہلی ایک بری عادت ہے اور جس کی وجہ سے انسان کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا. تو ایک جسمانی کاہلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان سست رہتا ہے، کاموں کو ٹالتا ہے. اور ایک دل کی کاہلی ہوتی ہے. دل کی کاہلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی قوت کو، اپنی ہمت کو، دل کی قوت جنہیں کہا گیا ہے، دل کی قوت یعنی دل کی قوت، دل کے قوت جو ہے اس کو دل کی قوت کا معنی میں دیا جا رہا ہے. تو یہ جو دل کی قوت ہے اسے استعمال نہیں کرتا انسان، اور اپنے قومی اور ملی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا اور اپنے اخلاق اور عادات کو بہتر نہیں بناتا. تو یہ بھی کاہلی ہے اور یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. ایک ہم نے آپ کی معلومات کے لیے ایک حدیث مبارکہ سے ایک دعا آپ کے لیے یہاں پر ہم نے نقل کر دی ہے. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ کاہلی اور سستی کتنا یعنی کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ جان لیں کہ یہ کتنا کاہلی اور سستی کا نقصان کتنا زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کی مزید معلومات کے لیے ایک رپورٹ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچے سست اور کاہل ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کا مرض پیدا ہو سکتا ہے. تو ڈپریشن بہت خطرناک مرض ہے. اس کی وجہ سے آدمی کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے دماغ پہ اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کے اعصاب جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں. اب سر سید کے عمومی حالات کی جانب ہم آتے ہیں. عمومی حالات میں تو نام ہے سید احمد خان، ان کا اصل نام تھا. پھر ان کی تعلیم ہے جو قرآن پاک، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی. بعد میں انہیں یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی تھی. انہوں نے 38 سال ایسٹ انڈیا کمپنی یا کہیں کہ انگریز سرکار کی ملازمت کی، اور اسی دوران انہوں نے مختلف تعلیمی خدمات بھی ساتھ ساتھ انجام دی. مختلف کتابیں بھی انہوں نے اس کے ساتھ ہی لکھی اور انہوں نے اردو کے تحفظ کی تحریک اس کے ساتھ ہی چلائی تھی، اور بہت سا کام انہوں نے اسی ملازمت کے ساتھ ہی کیا تھا. تو جو تعلیمی خدمات ہیں ان کی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے گلشن اسکول قائم کیا مراد آباد میں، اور غازی پور میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا. پھر انہوں نے سائنسی سوسائٹی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک کالج بنایا علی گڑھ میں، جو کہ مسلم پہلی یونیورسٹی تھا مسلمانوں کی جنوبی ایشیا میں. ان کی ادبی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے متعدد کتابیں لکھی جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا، اور آپ کو جدید اردو نثر اور اردو مضمون نگاری کا بانی کہا جاتا ہے. یہ آپ کی ادبی خدمات کا یہ ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. انہوں نے قومی خدمات بھی انجام دی. پھر انہوں نے قومی کی رہنمائی کی اردو ہندی تنازع کے حوالے سے، اسی لیے آپ کو 2 قومی نظریے کا موجد بھی کہا گیا. تو آپ کا جو خاص وصف تھا کہ وہ تھا قوم کی فلاح و بہبود اور اس قوم کی اخلاقی اور مادی ترقی، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس کے ساتھ ساتھ انگریز حکومت کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی تھی. تو یہ ان کے عمومی حالات تھے. اب مصنف کا جو انداز بیاں ہے اس کی خوبیوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، وہی دوبارہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اردو نثر کو نیا اسلوب دیا، اور جس کی وجہ سے اردو نثر میں ہر قسم کے علمی مضامین کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو یہ ان کا بہت بڑا ایک سمجھیے کہ اردو پر احسان تھا. اور ان کے اسلوب بیان کی جو خاص خصوصیات ہیں، نمایاں جو چیزیں ہیں، نمایاں خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انفرادیت، کہ انہوں نے اردو ادب کے روایتی رومانوی انداز کو بدل دیا. دوسری جو چیز ہے جو ان کی تحریر میں ہم دیکھتے ہیں وہ بے ساختگی اور بے تکلفی ہے. ان کی زبان سادہ، بے تکلف اور دل نشیں تھی، اور انہوں نے یہ نیا طرز اردو کو دیا تھا. اس کے بعد ان کی تحریر کی جو بنیادی بات ہے وہ مقصدیت ہے. خود سر سید کا کہنا تھا کہ ایک اچھا ادیب وہی ہے جو کسی مقصد کے تحت لکھے. سادگی اور سلاست اور یہ ان کی انداز بیان کی خوبیاں تھیں، جس سے ان کی تحریر رواں دواں ہو گئی تھی اور پڑھنے میں نہایت آسان تھی. اختصار اور جامعیت، یعنی ان کے جملے مختصر اور چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لیکن ان میں بڑی بڑی باتیں موجود ہوتی تھیں جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی. تمثیلی انداز بھی انہوں نے اختیار کیا.
اور اس طرح کے تمثیلی مضامین بھی انہوں نے لکھے، جس کی آپ کے سامنے وہ آئندہ کبھی آئیں گے۔ ان کے جملوں میں شگفتگی اور ظرافت بھی پائی جاتی تھی۔ اور سر سید کی جو ایک نمایاں بات تھی، نمایاں خصوصیت تھی، وہ یہ ہے کہ سر سید جو ہے اپنی تحریروں میں وہ دلائل کا استعمال کرتے تھے، عقل اور منطق کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بات کے جواز کے لیے، دلیل کے لیے قرآن اور حدیث سے بھی حوالے پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ سر سید کی تحریر کی، سر سید کے انداز بیاں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب ان کی ادبی خدمات پہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ادبی خدمات سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اردو ادب کو اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی خدمات سے فائدہ پہنچایا، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں مزید۔ بات کوئی نئی نہیں ہے، وہی بات ہے جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اردو زبان کی حفاظت کی، اس کو عام فہم، سلیس اور سادہ بنا کر عام زندگی کا ترجمان بنا دیا۔ یہ نمایاں بات ہے کہ اس سے پہلے جو نثر لکھی جا رہی تھی، کچھ سادہ نثر اس سے پہلے بھی لکھی گئی، غالب نے لکھی، میر امن نے لکھی، لیکن وہ عام زندگی کا ترجمانی نہیں تھی۔ وہ سند وہ جو نثر تھی وہ عام زندگی کی ترجمانی نہیں کرتی تھی۔ سر سید نے اردو نثر کو اجتماعی مقاصد سے روشناس کرایا۔ اجتماعی مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کے حالات اور ان کے احوال کی بہتری، ان کی مادی اور اخلاقی ترقی اور ان کی تعلیم پہ توجہ، ان کے عمومی احوال کو سدھارنے کی کوشش، یہ جو اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں کسی قوم کے، اردو نثر اس سے پہلے خالی تھی، ان چیزوں سے خالی تھی۔ یہ چیزیں سر سید احمد خان اردو نثر کے ذریعے سے لے کر آئے اور انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی، اور ان کی دعوت پر مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ تو سر سید سے پہلے اردو میں طرز زبان کو اہمیت دی جاتی تھی اور مقصد جو ہے وہ اس کو دوسرا درجہ حاصل تھا، لیکن سر سید نے مضمون اور مدعا نگاری کو اولین اہمیت دی، اس لیے انہیں اردو مضمون نگاری کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید نے اپنی کتابوں اور مقالات کا بڑا ذخیرہ چھوڑا اور یہی ان کا ادبی سرمایہ ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، آثار السنادید ہے، خطبات احمدیہ ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کے مقالات اور مضامین بھی مختلف جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مضامین سر سید کی خصوصیت کیا ہے، ان کے مضامین میں کیا خاص بات تھی جو ہم ان کی مضامین کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ سر سید کے مضامین جو تھے وہ اس دور کی سماجی، نفسیاتی اور معاشی حالات کی عکاسی کرتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے جو بھی حالات اس دور میں پیش آ رہے تھے، حکومت ختم ہو گئی تھی اور مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے، تو اس دور میں مسلمانوں کے احوال کو انہوں نے سامنے رکھ کر مضامین لکھے، تو ان کے مضامین میں مسلمانوں کے حالات کی جھلک پائی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات ان کے مضامین میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تھی کہ اس میں سر سید کی چونکہ شخصیت میں جو قومی جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، تو ان کے مضامین میں بھی یہ قومی جذبہ نظر آتا ہے، دکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ادبی تحریروں سے قوم کی اصلاح کا کام لیا تھا، اور انہوں نے اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں قوم کو جگانے کے لیے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے تھے، اور ان مضامین میں انہوں نے منطقی طرز استدلال کے ساتھ ساتھ تمثیلی، ادبی اور داعیانہ انداز اختیار کیا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے مضامین کی میں پائی جاتی تھیں، اور جن کی وجہ سے ان کے مضامین کی ضرورت آج بھی ہے، اور آج بھی سر سید کے جو مضامین کی جو اہمیت ہے وہ موجود ہے، کیونکہ آج بھی ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت ایک طرح سے مشکل صورتحال میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور خاص طور پہ جیسے کاہلی جیسا مضمون، اور ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف جسمانی ضروریات تک رہ گیا ہے، اور قومی مقاصد کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، سر سید نے جو ہمیں صنف سے روشناس کرایا ہے وہ ہے مضمون۔ تو مضمون کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ متعین کا مطلب ہے کہ عنوان ایک ہی ہے، کسی ایک چیز پر آپ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ نظم ہوتی ہے، نظم جو ہے وہ کسی ایک ہی چیز پر ہوتی ہے۔ آپ نے مختلف نظمیں پڑھی ہوں گی، تمام اشعار جو ہے کسی ایک شعر سے، کسی ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی خیال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک ہی کسی شے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مضمون بھی سارا کا سارا کسی ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔
تو آپ اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار اس میں کر سکتے ہیں. موضوع کی کوئی قید نہیں ہے. دنیا کے ہر مسئلے پر، ہر معاملے پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. آپ کی مزید وضاحت کے لیے ہم نے نیچے کچھ اشارے دے دیے ہیں کہ علمی، تحقیقی یا تاریخی یا ادبی کسی بھی نوعیت کا مضمون ہو سکتا ہے. آپ کسی نئی ایجاد یا دریافت پر مضمون لکھ سکتے ہیں. آپ ہوائی جہاز سے لے کر بھینس تک کسی بھی چیز پہ مضمون لکھ سکتے ہیں. البتہ آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کی تکنیک آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو تکنیک دیکھیں ہم نے آپ کے لیے لکھ دی کہ عبارت سادہ ہونی چاہیے، اور مضمون میں آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ان میں دلکشی ہونی چاہیے لوگوں میں. وہ ان کے لوگ جو ہیں جب آپ کی تحریر کو پڑھیں تو انہیں کچھ مل رہا ہو، ان کی توجہ آپ کی تحریر حاصل کر لے، کچھ انہیں دلچسپی محسوس ہو رہی ہو. تو مضمون میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایک خلاصہ جو ہے اس بات کا، ان دونوں باتوں کا، وہ یہ ہے کہ مضمون میں جو کہا جائے وہی پڑھنے والے کے دل تک پہنچنا چاہیے. تو اب مضمون میں جب بنیادی بات یہ ہو گئی کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہی پڑھنے والا یا اس مضمون کو سننے والا سمجھے، تو اس کے لیے ایک خاص تکنیک بتائی گئی ہے. وہ تکنیک یہ ہے کہ آپ مضمون کو 3 حصوں میں پیش کیجئے. پہلے حصہ جو ہے وہ تمہید ہوگا. یہ آپ مضمون کا تعارف کروائیں گے کہ آپ اس مضمون میں کیا بتانے والے ہیں، اور یہ دلچسپ ہونا چاہیے. اس میں ایسے الفاظ استعمال کیجئے کہ پڑھنے والا بے ساختہ آپ کی تحریر کی طرف متوجہ ہو جائے. دوسرا حصہ ہے متن. متن میں آپ وہ جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیں گے. یہ مرکزی حصہ، بنیادی حصہ ہے. یہ 3، 5 یا 7 پیراگراف میں ہوگا. ہر پیراگراف میں آپ ایک اہم بات خاص طور پر بیان کریں گے. آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں اس کو آپ کچھ حصوں میں تقسیم کر کے بتائیں گے، تاکہ آپ کی تحریر کے ساتھ ساتھ پڑھنے والا آسانی سے اپنی بات، آپ کی بات کو سمجھ لے اور اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر سکے. اور آخری حصہ جو ہے وہ مضمون کا اختتام ہے. آپ پوری بحث کا اس میں خلاصہ کر دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے بتایا ہے آپ اس پوری بات کا نتیجہ بتا دیتے ہیں. اب مضمون کیسے لکھتے ہیں یہ تکنیک بھی ہم نے آپ کو بتا دی، اور اس کا ہم نے طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. اب ایک اور انداز میں ہم آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. یہی بات جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہے ہم آپ کو ایک دوسرے انداز میں بتاتے ہیں. تو مضمون کیسے لکھتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح اور مسلسل عبارت ہو. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے کوئی غلطی نہ ہو، اور مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے مربوط ہو، یعنی مفہوم میں جڑا ہوا ہو. دونوں جملے جو ہیں مفہوم کے لحاظ سے جڑے ہوئے ہوں، گویا کہ جملوں کی ایک زنجیر ہو. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جس موضوع پہ آپ لکھ رہے ہیں اس موضوع کا آپ نے یا تو مشاہدہ کر رکھا ہو. مثال کے طور پر آپ اپنے اسکول کے بارے میں لکھ رہے ہوں، یا آپ کے پاس پہلے سے معلومات موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے، گائے ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات حاصل ہیں، تو اب وہ آپ بتانے جا رہے ہیں. اور یا پھر آپ مطالعے کے ذریعے سے کسی خاص موضوع پر کے متعلق جو ہے آپ معلومات حاصل کیجئے. مثال کے طور پر اگر آپ سوہاجنا کا درخت جو ہے گھر میں لگانا چاہتے ہیں، یا آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت فائدہ مند درخت ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل معلومات ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کیا کیجئے، پہلے آپ اشاروں کی مدد سے ایک خاکہ بنائیے، ان کو ایک خاص ترتیب میں لکھیے. یہ ایک خاکہ آپ کو یوں مدد دے گا کہ آپ اس خاکے میں شامل ہر اشارے پر ایک جملہ لکھتے چلے جائیں گے، اور صرف پھر آپ کو پیراگراف کا خیال رکھنا پڑے گا، تو آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا. اب یہ مراحل کیسے طے ہوں گے؟ یہ 7 مراحل ہم نے آپ کے لیے بتا دیے مزید وضاحت کے لیے. کہ پہلے مرحلہ ہے کہ موضوع کا انتخاب، اس کے بعد موضوع کے حوالے سے غور، معلومات کا حصول، مطالعہ. پھر موضوع کے مطابق آپ خیالات اور اشارات کی مدد سے خاکہ بنائیں گے، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا. پھر آپ اپنے خیالات کو ترتیب دیں گے، یعنی آپ سوچیں گے کہ یہ بات ہم نے پہلے بتانی ہے، اس کے بعد پھر یہ بات بتانی ہے، پھر یہ بات. پھر آپ خاکے کے مطابق مضمون لکھنا شروع کریں گے. مضمون لکھنے کے بعد آپ مضمون کو بغور پڑھیں اور پھر مضمون کی اصلاح کیجیے. تو اس طرح آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا. اب ہم ذرا آتے ہیں تشریح اقتباس کی جانب. دیکھیے یہ ہم پہلے اس سبق میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. تشریح اقتباس اگر آپ اس کو خود ہی پڑھ لیں، اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے، ہمیں پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہم آپ کو بالکل مختصر سا ہی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی عبارت کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سلیس اردو میں پیش کرنے والے ہیں، اس کو آپ سادہ اور آسان اردو میں پیش کرنے والے ہیں، سادہ اور آسان زبان میں بیان کرنے والے ہیں. تو اب اس میں جو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کی تکنیک معلوم ہو،
تکنیک یہاں پوری موجود ہے. آپ متن کا حوالہ دیں گے, مصنف کا نام لکھیں گے, سبق کا حوالہ دیں گے اور کتاب کا حوالہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خاص الفاظ ہیں تو وہ خاص الفاظ کا معنی بھی آپ ایک طرف لکھ دیں گے. اس کے بعد اس مصنف کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کو آپ سامنے رکھ کر اس کے الفاظ کا مطلب بیان کرنے کی کوئی ترکیب سوچیں گے. تو جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ سیاق و سباق کا حوالہ دیں گے. مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سبق کاہلی کا, یہ عبارت سبق کاہلی کا پہلا پیراگراف ہے. تو اس طرح آپ سیاق و سباق کی طرف جو ہے اشارہ کریں گے. پھر آگے جو مصنف ہے اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ مصنف کی کچھ صفات کو بھی بیان کریں گے کہ مصنف جو ہے وہ فلاں شخص تھے, ایسے تھے, ان کے یہ کمال تھے یا ان کی یہ خوبی تھی اور انہوں نے یہ بات اس انداز میں کہی ہے. تو یہ جو عبارت ہے اس میں سر سید یہ بتا رہے ہیں کہ کاہلی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ جسمانی کاموں میں سستی کرنا, کاہلی کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پیر نہ ہلائے جائیں, کام کاج چھوڑ کے آدمی گھر یا دوستوں میں کی محفلوں میں بیٹھ کر بیکار پڑا رہے, گپے ہانکتا رہے, بلکہ دل کی قوت کو کام میں نہ لانا, اسے بیکار چھوڑ دینا, یعنی بڑے کاموں, اعلیٰ ذمہ داریوں, اخلاق و کردار کی اصلاح کی طرف ترجمہ دینا, یہ بھی سستی اور کاہلی اور یہ بڑی کاہلی ہے. تو اب سر سید کے جو انداز بیان کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. وہ کیا کیا خوبیاں یہاں موجود ہیں کہ سادگی ہے, سلاست ہے, اختصار اور جامعیت ہے, مقصدیت اور بے تکلفی اور بے ساختگی ہے. یہ تمام ان کی عبارت میں پائی جاتی ہے اور وہ منطقی استدلال کے ذریعے سے اپنی بات واضح کرتے ہیں, جیسا کہ یہاں بھی انہوں نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ معاشرے کی ایک مثال دی ہے. تو اسی طرح وہ نثر میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ان کے دل میں ہے وہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے. دوسرا جو اقتباس ہے یہ بھی ہم نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا آپ خود مطالعہ کر لیں, خود پڑھ لیں اور آپ کو خود جو ہے تشریح کا طریقہ آ جائے. تو پہلے ہی کی طرح یہ دوسرا بھی ہے اور اس میں صرف جو آپ کو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان ہیں, اس عبارت سے پہلے جو ہے یہ واضح کیا تھا کہ انگریزوں کے پاس, جو انگریز ظاہر سی بات ہے اس وقت حاکم تھے یہاں کے, تو ان کے ملک میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ جسمانی چستی کے ساتھ ساتھ دلی قوا یعنی دل کی قوت, ہمت اور فکر کو استعمال کرنے کے مواقع ہم سے زیادہ ہیں. لیکن اگر وہ بھی ایسا نہ کریں, وہ بھی دل کی جو کاہلی ہے اس میں مبتلا ہو جائیں, تو دلی کاہلی میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بھی وحشت میں چوپایوں کی مانندی ہو جائیں گے, جیسا کہ اس وقت ہندوستان کا حال ہے. تو سر سید نے یہ بات یہ کہی ہے کہ جو جسمانی ضروریات کے لیے تو چوپائے بھی چوکس ہوتے ہیں, جانور جو ہوتے ہیں, جو وحشی جانور ہوتے ہیں, وہ بھی چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا زندگی کا, اور ان کو کسی چیز کی, قوم کی یا کسی بھی چیز کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو انسان میں اور جانور میں بہت بڑا فرق انہوں نے یہ بیان کیا کہ انسان وہ ہے جو اعلیٰ مقاصد کے لیے سوچے اور صرف اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ جیے. تو سر سید نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے بہت عرصے تک کاہلی اختیار کی رکھی ہے تو اسی وجہ سے آج ہندوستانیوں کی حالت جو ہے وہ جانوروں جیسی ہو چکی ہے, کیونکہ اب وہ بھی بڑے مقاصد کے لیے, اعلیٰ خدمات کے لیے اور اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کے لیے وہ غور و فکر نہیں کر رہے. اب سر سید یہ سمجھاتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاس اس کے مواقع کم ہیں, لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس موقع کو کس طرح پا سکتے ہیں, اور اس بارے میں ہم سے جو قصور اور غلطی سرزد ہو رہی ہے اسے ہمیں تلاش کر کے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے عزم, ارادوں, دلی قوت اور عقل و فکر کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں. تو یہ سر سید نے ہمیں سمجھایا ہے. یہ دوسری عبارت کی تشریح ہو گئی. اس کا آخری پیراگراف کا آخری حصہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, سبق کے شروع میں وہ آ گیا تھا, تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. تو عبارت کی خوبیاں بھی آپ دیکھ لیجئے, یہاں پر بھی انہوں نے منطقی استدلال کے ذریعے سے اپنی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. آگے مشق آ رہی ہے. مشقی سوالات جو ہیں وہ آسان ہیں, کچھ زیادہ مشکل نہیں ہیں. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے, یعنی ان سے کام میں نہ لایا جائے, اعلیٰ مقاصد کے لیے نہ سوچا جائے, اخلاق اور کردار کی اصلاح کی جانب جو انسان فکر مند نہ ہو, تو دل کی ہمت اور عقل و فکر گویا کہ اس نے ان کو کام میں نہیں لایا. تو جب وہ ان کو کام میں نہیں لاتا انسان, تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے, اس کی انسان حالت جو ہے وہ کاہل ہو جاتا ہے, وہ اور وہ وحشی ہو جاتا ہے. تو دوسرے سوال کا جواب بھی اسی پہلے سوال کے جواب کے ساتھ ہی موجود ہے. کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے, کیونکہ اگر
اگر کوئی ہم ایسی کوشش نہ کریں کسی بات کی اچھی بات کی اچھے مقصد کی فکر میں ہم مبتلا نہ ہوں تو دل جو ہے وہ اس کے قوا کمزور ہو جائیں گے، اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اس کی قوت کام نہیں کرے گی تو بیکار ہو جائے گی، اور اس طرح پھر ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم دلی کاہلی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو کاہلی کو چھوڑنا اس کے لیے بہت ضروری ہوگا، ہر قسم کی کاہلی، یعنی جسمانی طور پر بھی چست ہونا ہوگا، اور دلی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی ہمیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، اپنا پورے معاشرے کا خیال رکھنا ہوگا، اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی، نہ یہ کہ صرف اپنی جسمانی اور ذاتی ضروریات کی خاطر انسان جیے۔ اس کے بعد تھا کہ متن کو مد نظر رکھ کر آپ درست جواب کی نشاندہی کیجیے، تو یہ آپ کام بالکل آسان ہے، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچے ہیں، بچیاں بیٹیاں ہماری، تو آپ آسانی سے یہ لکھ سکتے ہیں۔ موضوع الفاظ سے خالی جگہیں پر کرنا یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسرے کا جواب جو ہے وہ حیوانی خصلت ہے، جو بے ہے اس کا جواب حیوانی خصلت ہے، اور یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو مشکل ہوگا، اس لیے میں نے اس کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے، باقی جو ہے وہ بالکل آسان ہے۔ الفاظ متضاد میں دیکھیے، کاہلی کا تو چستی ہے اور عقل کا حماقت ہے، یعنی اس کی ضد عارضی کی ضد جو ہے دائمی ہے، وحشی کی مہذب ہے۔ شک کی ضد شک کی ضد جو ہے وہ یقین ہے، اور مصروف کی جو ضد ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے، اس لیے کہ اس کی ضد تو آپ خود تلاش کر لیجیے۔ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر آپ مضامین لکھ سکتے ہیں، آپ مضمون لکھیے۔ آخر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مضمون سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی مشکل عبارت ہے، یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ اس کا ہم خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مضمون کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں ایک مضمون میں حاصل ہو جاتے ہیں، اور ہماری تشنگی دور ہو جاتی ہے، اور ذہن کے بند دریچے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضمون میں، ایک اچھے مضمون میں بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، تو اگر ہم کچھ مضمون لکھنا چاہیں تو ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے مضمون میں کتنے سوالوں کا جواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔